نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اور اس کی مدد اون اور توفیق سے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اس شاندار اور پروقار کنونشن کا انعقاد کر سکی، اور آپ سب کو اور ہم سب کو یہاں مدعو کیا تاکہ ہم علم و فکر اور غور و تحقیق کے ذریعے اپنی ذاتی ظاہری و باطنی اصلاح پر توجہ دے سکیں اور ان چیزوں کے حصول پر اپنی توجہ مبذول کر سکیں کہ جو اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے قائد کی چاہت ہے، اور جن کے ذریعے انسان ایک عام انسان سے انسان کامل تک کا سفر طے کر سکتا ہے اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں آ کر اس کا چنیدہ بن سکتا ہے۔ تو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر میں محترم عرفان یوسف صاحب اور ان کی ساری ٹیم جو کہ مرکزی ٹیم ہے ایم ایس ایم کی، ان سب کو دل کی عمیق اور عطا گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ اس کنونشن کا سیمینار کا انعقاد جو مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ممبرز ہیں، طلباء ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں مشن کا کام کرنے والے ساتھی اور احباب ہیں، ان کی پرسنل، اسپریچول، سوشل اینڈ ایکڈیمک ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو سے کیا گیا، اور کوئی بھی ڈیولپمنٹ تبھی ممکن ہو پاتی ہے کہ جب اس ڈیولپمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے خاطر خواہ تگ و دو اور ایفرٹ کی جائے، نہیں تو ایسی ہر بات خیال رہ جاتی ہے، ایسی ہر بات خواہش رہ جاتی ہے، ایسی ہر بات حسرت رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی ترقی، ڈیولپمنٹ یا چینج تبھی ممکن ہوتی ہے کہ جب تک اس کو مکمل کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے کما حقہ محنت اور تگ و دو کی جائے۔ اب وہ ڈیولپمنٹ انسان کے ذاتی بھی ہو سکتی ہے، اس کے باطن میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی ذات سے متعلقہ امور میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ایک سوسائٹی میں بھی ہو سکتی ہے، معاشرے میں بھی ہو سکتی ہے، ملک و قوم میں ہو سکتی ہے، یا اس کو چینج کہیں کہ وہ تبدیلی یا چینج انسان کے اندر جو چینج ہے وہ اس کی ذات سے متعلقہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے معاشرے اور سوسائٹی سے متعلقہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، کسی بھی ڈیولپمنٹ کو یا تبدیلی کو، چاہے معاملہ ذات کا ہو یا معاملہ معاشرے کا ہو، اس کو اس وقت تک دوام، استقرار نصیب نہیں ہوتا کسی بھی ڈیولپمنٹ یا تبدیلی کو جب تک دو عوامل کار فرما نہ ہوں۔ ایک عمل جو ڈیولپمنٹ یا تبدیلی کو رونما کرتا ہے یا اس میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس ایلیمنٹ کو یا اس ایجنٹ کو ہم ایکسٹرنل ایجنٹ کہتے ہیں، بیرونی ایلیمنٹ۔
کہ جو کسی بھی تبدیلی کو رونما کرنے کے لیے یا کسی بھی ڈیولپمنٹ کو معرض وجود میں لانے کے لیے ایک ایکسٹرنل بیرونی عمل شامل ہے، اور کچھ بیرونی عوامل ہیں جو اس کو پیش کرتے ہیں، اور کوئی بھی تبدیلی یا ڈیولپمنٹ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی اگر بیرونی عوامل کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی عوامل بھی ساتھ کار فرما نہ ہوں، یا یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں کہ کسی بھی تبدیلی یا ڈیولپمنٹ کو میچور کرنے کے لیے ایکسٹرنل ایجنٹ کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنل ایجنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایکسٹرنل نمائندہ کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنل نمائندہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شے گھر کے باہر سے منگوائی جائے، خواتین ہوں، پردہ کرتی ہوں، وہ خود اگر باہر نہیں جا رہی لیکن کسی کو آواز دے کر کہتی ہیں کہ فلاں شے فلاں شاپ سے لے کر لا دے، تو جو شخص باہر جا کر دکان سے سامان خرید کر واپس گھر آئے گا، جو گھر والا نہیں ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ چیز اندر پکڑائے گا۔ اگر کوئی پکڑنے والا اندر ہے ہی نہیں تو وہ باہر سے وہ شے لا کر کسے پکڑائے گا؟ یعنی ایکسٹرنل ایجنٹ جو تبدیلی کا پیکج ہے، ایکسٹرنل ایجنٹ جو ڈیولپمنٹ کا پیکج ہے، وہ لا کر 100 دن بھی کھڑا کھٹکھٹاتا رہے، اگر اندر پکڑنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، وہ کسے پکڑائے گا؟ وہ ڈیولپمنٹ، وہ سوچ ہو، وہ فکر ہو، وہ کوئی پروڈکٹ ہو، کچھ بھی ہو، جب تک انٹرنل ایجنٹ اس کے ساتھ انوالو نہیں ہے، ایکسٹرنل ایجنٹ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئیں یا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو آپ لوگ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ وہ تبدیلیاں سب میچور ہو گئیں کہ جن کا معاون انٹرنل ایجنٹ تھا وہ ایکسٹرنل ایجنٹ کامیاب ہو گیا، اور جن کا معاون انٹرنل ایجنٹ نہیں تھا وہ ایکسٹرنل ایجنٹ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم بات معاشرتی سطح پر کر رہے ہیں، اس کو ایک اور مثال سے بھی یوں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں تاریخ انسانی میں سازشیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کے تخت الٹے گئے ہیں۔ ہم ٹیپو سلطان کا واقعہ پڑھتے ہیں، میر صادق، میر جعفر کے قصے سنتے ہیں، اس سے پہلے کے بڑی بڑی سلطنتوں کے، کہ بڑی بڑے مضبوط قلعے بھی اکھڑ جاتے ہیں اگر کوئی انٹرنل ایجنٹ ایکسٹرنل ایجنٹ کے ساتھ مل جائے، اور اگر کوئی بھی انٹرنل ایجنٹ نہ ہو تو ایکسٹرنل ایجنٹ کی ہر سازش ناکام ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کتنے ملکوں کے اندر سلطنتیں تہوبالا ہوتی ہیں، تخت الٹ دیے جاتے ہیں، حکمران ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ جو پورا ایک ہم دیکھتے ہیں عرب سپرنگ کا ایک تماشا ہوا، بڑی بڑی سالوں سے بیٹھے ہوئی حکومتیں الٹیں، کئی ملکوں میں، بیشتر ملکوں میں وہ تماشا کامیاب ہو گیا، اور کچھ ملکوں میں وہ کامیاب، بہت ہی کم قلیل عدد ہے ملکوں کا، 1-2 جن میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ جن ملکوں میں کامیاب ہو گیا ان ملکوں میں ایکسٹرنل ایجنٹ نے تخت الٹنے سے پہلے اچھا تماشا لگا لیا، اس کو اسی ملک کے اندر بکنے والے لوگ مل گئے، ان کو اس نے خرید لیا، جو اس کی بولی بولنے لگ گئے، جو اس کی بات کرنے لگ گئے، جو اسی کے پیغام کو عام کرنے والے لگ گئے، جو اسی کی زبان بولنے لگ گئے۔ تو پھر جو باہر سے آنے والی قوت ہے
اس کو اندرونی قوت سے سپورٹ ملتی ہے تو وہ اندر سے دروازہ کھول دیتی ہے. جو انٹرنل ایجنٹ ہے وہ ایکسٹرنل ایجنٹ کے لیے دروازہ کلے کا کھول دیتا ہے. وہ باہر سے اپنی پوری طاقت اور فوج کے ساتھ اندر داخل ہو جاتا ہے اور سب کچھ تہس نہس کر دیتا ہے. اور اگر اندر اس کو کوئی انٹرنل ایجنٹ میسر نہ آئے، کوئی 100 دن 1000 دن بھی کسی کلے کا محاصرہ کر لے، وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اندر اس کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے. یہ ہے معاشرتی نظام. ہم نے یہ نیگیٹو پرسپیکٹو سے بات کی کہ نیگیٹو فورسز ایکسٹرنل ایجنٹ بن کر انٹرنل ایجنٹس کو ڈھونڈتی ہیں اور پھر ان کی مدد اور معاونت سے اندر داخل ہوتی. پازیٹیولی بھی یہی صورت ہے کہ کوئی بھی شے ایکسٹرنلی اثر انداز نہیں ہوگی جب تک انٹرنل ایجنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ معاون نہیں ہوگا. اسی لیے تو اللہ پاک نے انبیاء کرام کی صورت میں، اپنی وحی کی صورت میں، آسمانی کتب کے ذریعے ایک ہدایت کا ایک نظام وضع فرمایا، جو انسان کی ذاتی ہدایت بھی ہمیں اس میں رکھتا ہے اور معاشرتی ہدایت بھی، ایک سسٹم کی ہدایت بھی ہے. تو وہ جو نظام عطا فرمایا وہ ایکسٹرنل ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ ظاہر نہیں ہے نا، انسان کے باطن میں نہیں ہے، وہ ایک بیرونی ایلیمنٹ ہے. اب اس بیرونی ایلیمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہر انسان میں ایک انٹرنل ایجنٹ بھی رکھا جسے روح کہتے ہیں. وہ پیغام، وہ ہدایت، وہ روشنی جو ایکسٹرنل ایجنٹ کبھی انبیاء کی صورت میں، کبھی آسمانی کتب کی صورت میں، کبھی وحی کی صورت میں جو وہ دعوت آتی ہے، اگر اسے اندر کوئی ریسیو کرنے والا ہو ہی نہ تو وہ ایکسٹرنل ایجنٹ انسان کا کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ روح زندہ ہو، تازہ ہو، فوکسڈ ہو، تو جب ایکسٹرنل ایجنٹ وہ ہدایت کا پیغام لے کر اس آدمی تک پہنچے گا، وہ آدمی اسے قبول کرے گا، کیونکہ اس کے اندر جو انٹرنل ایجنٹ ہے وہ ایکٹیو ہے. وہ ایکسٹرنل ایجنٹ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، ایکسٹرنل ایجنٹ کا معاون بننا چاہتا ہے، مددگار. تو ہمیشہ چاہے پھر انسان کے ظاہر پر تبدیلی رونما ہو یا انسان کے باطن پر تبدیلی رونما ہو، دونوں صورتوں میں ایکسٹرنل ایجنٹ انٹرنل ایجنٹ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، چاہے انسان ذاتی کیپیسٹی میں ہو یا ریاست ہو، ادارہ ہو، کچھ بھی ہو. اسی طرح آرگنائزیشنل سائنسز کے اندر، مینجمنٹ کی سائنسز کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو آرگنائزیشنل چینج ہے، مینیجریل چینج ہے، وہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی اگر آرگنائزیشن کے اندر اس تبدیلی کو اپنانے کا جذبہ نہ پایا جائے. اسی کو ایکسٹرنل اور انٹرنل ایجنٹ کہتے ہیں. کہ آپ دنیا سے جتنا بھی حسین ترین ماڈل مینجمنٹ کا اٹھا کے لے آئیں، اگر اس کی ریسیپشن اور ریسیپٹیونیس جو ہے وہ انٹرنلی کسی ادارے یا ملک میں موجود نہیں ہے، دنیا کا ہر بڑے سے بڑا ماڈل فلاپ ہو جائے گا. یہی مسئلہ پاکستان کا ہے. بڑے بڑے نئے انداز اور سوچوں کے ساتھ دنیا جہاں سے مختلف ملکوں کے ماڈلز اٹھا کے لاتے ہیں، ان ماڈلز کو اٹھا کے لا کے کہتے ہیں کہ اس کو پاکستان پہ اپلائی کریں گے. جیسے ایک دور کے اندر سوشلسٹ اکنامک ماڈل لے آیا گیا، کہا گیا کہ یہ ورک کرے گا. کبھی کوئی اور ماڈل اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی الیکٹریسٹی ہے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ماڈل اٹھا کے لے آئے، کبھی کوئی ایجوکیشنل ماڈل اٹھا کے لے آئے، کبھی بیرون ملک سے مذہبی اور عقائد سے متعلقہ ماڈل اٹھا کے لے آئے. آپ 1000 ماڈل لاتے رہیں، اگر اس کو انٹرنل سپورٹ حاصل نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ تاریخ ہے اور تاریخ اس پر گواہ ہے. جو مرضی کر لے، اچھی بات بھی دینا چاہیں، اگر اس کی گنجائش
اس کو ریسیو کرنے کی انٹرنلی نہیں پیدا ہوئی تو آپ نہیں دے سکتے، اور بری بات بھی دینا چاہیں تو آپ نہیں دے سکتے انٹرنلی جب تک اس کے اندر گنجائش پیدا نہ ہو اور ایجنٹ ایکٹیو نہ ہو جو انٹرنل ہے۔ اسی طرح انسان کی ذات ہے، اگر انسان کی ذات میں برائی کو سپورٹ کرنے کا مادہ نہ ہو تو کتنا ہی کوئی برا کیوں نہ ہو وہ اسے برا نہیں بنا سکتا۔ جتنی مرضی ایکسٹرنل فورسز اس پر حملہ آور ہو جائیں، اگر اس کا باطن کلے کی مانند ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کو برا نہیں بنا سکتی۔ اس کی آنکھیں کھلی بھی ہیں مگر اس کی آنکھوں سے اس کی باطن میں کچھ نہیں جاتا، کیونکہ اس کے اندر برائی کو سپورٹ کرنے والا انٹرنل ایجنٹ نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم لوگ کئی بار تعجب کرتے ہیں نا، ایک عام آدمی ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی صوفی ہے، درویش ہے، ایک ہی ماحول میں پنپتے ہیں، ایک ہی ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسی دنیا میں جیتے ہیں۔ ہم جیسا کوئی عام آدمی ہوگا وہ کسی بازار میں کسی کاروبار میں جا کے بیٹھے گا، کسی مشکل میں گھرے گا تو ارد گرد کا اس کو مال کا ماحول، پیسوں کا ماحول، چمکدار ماحول اس کو اٹریکٹ کرے گا، اس کا خیال اور دھیان اس طرف چلا جائے گا کہ مجھے بھی ضرورت ہے، اس سے پھر اور آگے کئی برے اقدامات کی طرف جائے گا۔ اور اسی ماحول میں ایک اللہ کا ولی بھی رہتا ہے، بیٹھتا اٹھتا اسی ماحول میں ہے، اسی طبقے میں ہے، لیکن اس کے دل پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ معاشرہ اگر اسی طرح بے حیا ہے لیکن اس کے اندر وہ بے حیائی داخل نہیں کرتی، اس کو اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ لیکن ایک دوسرا کوئی عام انسان ہے ہماری طرح، وہ اگر کسی بیہودہ ماحول میں بیٹھے گا تو تھوڑی دیر میں اس کی زبان بھی گندی ہوتی ہے، اس کی نگاہ بھی گندی ہوتی ہے، اس کی سماعت بھی گندی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہیں پر کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، فرق کیا ہے؟ ہم جیسا کوئی آدمی ہے تو اس کے اندر انٹرنل ایجنٹ ہے، اس نفس کی صورت میں وہ باہر جو کچھ ہے وہ اس کو فوری ریسیو کرتا ہے، جیسے لکڑی پڑی ہو تو آگ پکڑ لیتی ہے۔ لیکن جو دوسرا شخص ہے، باہر جتنی بھی آگ لگی ہو اس کا باطن جس شے کا بنا ہوا ہے وہ باہر کی آگ پکڑتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ انٹرنل ایجنٹ موجود ہی نہیں ہے جو سپورٹ کرے۔ اسی طرح اچھائی بھی ہے، آپ زمانے بھر کی جتنی اچھی بات لے آئیں، اگر اس اچھی بات کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی ہدایت کا نمائندہ اندر نہیں بیٹھا، جتنی مرضی بڑی قیادت لے آئیں کچھ نہیں کرتی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دعوت دین دیتے تھے مکہ میں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ادھر ابو جہل ہو، تو کیا یہ دونوں الگ الگ باتیں سنتے تھے یا کانوں میں ایک ہی الفاظ جاتے تھے؟ ایک ہی طرح کی بات جاتی تھی۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، زبان کی تاثیر بھی وہی ہے، اللہ پاک کا کرم انعام، اس کی مدد بھی ساتھ ہے، لیکن بات وہی فرما رہے ہیں، اسی وقت فرما رہے ہیں، الفاظ بھی وہی ادا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا عمر فاروق ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کے کانوں میں پڑے تو فوری دل پھر جاتا ہے اور وہ قدموں میں گر جاتے ہیں۔ ابو جہل ہو، دیگر منافقین اور کفار ہوں، وہ سنیں تو وہی اللہ کا نبی وہی باتیں کہہ رہا ہے لیکن وہ اس کا طنز کرتے ہیں، ان کے دل پر کچھ نہیں بیتتا۔ کیوں؟
فرق اتنا ہے کہ ایکسٹرنل ایجنٹ دونوں کو نظر آتا ہے، لیکن ایک طبقے میں انٹرنل ایجنٹ موجود ہے جو ایکسٹرنل ایجنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن دوسرے طبقے میں وہ انٹرنل ایجنٹ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کا کام ہدایت پہنچا دینا ہے، دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ انٹرنل ایجنٹ کا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں آپ ہدایت پہنچا دیں گے، اگر ہم نے کسی کے اندر وہ انٹرنل ایجنٹ رکھا ہی نہیں ہے وہ کہاں سے ریسیو کرے گا؟ اسی طرح انسان 1000 لوگ آپ منہاج القرآن میں دیکھتے ہیں، تحریک میں دیکھتے ہیں، حضور شیخ الاسلام کی سنگت اور صحبت میں دیکھتے ہیں، کئی بار کڑتے رہتے ہیں، تکلیف زدہ رہتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں اپنی قیادت میں ان کو کیوں نہیں نظر آتا، یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے۔ دوسرے لوگ جو ہماری قیادت سے کم سمجھدار ہیں یہ بھاگے بھاگے ادھر چلے جاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں وہ سب کچھ نظر آتا ہے ان کو جو ہم نے دیکھا ہے۔ پھر کئی بار ہم پریشان ہو کر، ڈپریس ہو کر اپنے اندر خامیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا میڈیا کا نظام اچھا نہیں ہوگا، ہمارے ہاں ہی کوئی کمی رہ گئی ہوگی، ہم نے کچھ منظم طریقے سے نہیں کیا ہوگا، ہماری کوئی اسٹریٹجی کے اندر کوئی فالٹ رہ گیا ہوگا۔ تو معاذ اللہ ہم صحابہ کرام کے اس دور کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ وہ پورا کا پورا زمانہ ایک آمادہ جنگ ہوتا ہے، مٹھی بھر صحابہ کرام کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال ہدایت دیتے ہوئے اس شہر مکہ میں گزارتے ہیں اپنے، اور چند 100 مسلمان ہوتے ہیں۔ تو معاذ اللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ تبلیغ کے نظام کچھ فالٹی تھا کہ 13 سال میں ہدایت نہیں پہنچ سکی لوگوں تک؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ پاک نے انٹرنل ایجنٹ کی سہولت سب کو میسر نہیں کر رکھی، کیونکہ وہ اس کا معاملہ ہے، اس کا ارادہ ہے جو وہ کرتا ہے۔ کسی کو وہ انٹرنل ایجنٹ فراہم کر دینے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیا، خیر کا ارادہ فرما دیا۔ اور اگر انسان کے ساتھ خیر کے ارادہ ابھی اس نے کیا ہی نہیں، وہ اس کو کیسے راہ پہ ڈالے گا؟ انسان کے ساتھ 100 معاملات لگے ہیں، کبھی وہ اپنے والدین کا گستاخ ہوتا ہے، کبھی رزق حرام کھاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہوتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور ایسی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی جڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ کیسے قیمتی شے دے دے اس کو کہ جس سے ابھی وہ ناراض ہے؟ کیونکہ جب اس نے وہ خیر کا ارادہ کر کے پیغام کسی کو دے دیا تو مطلب ہے کہ اس کو اس نے چن لیا ہے، اب اس نے اس کے لیے خیر کا معاملہ فرما دیا ہے، اب اس نے اس کے لیے خیر کا ارادہ فرما لیا ہے، پھر ہی راہ پر ڈالے گا نا، وہ راہ جو ہر کسی کو اس طرف لے جاتی ہے، محبوب کی طرف لے جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نظام ہی اللہ پاک نے ایکسٹرنل اور انٹرنل ایجنٹ کا یوں بنایا۔ اب ذرا غور کیجئے 2013 اور 14 کے ان دھرنوں پر کہ حضور شیخ الاسلام نے پوری ملک کا میڈیا لائیو ہے، ہر کوئی سنتا ہے ان کو، کچھ ایسی شاید چھوڑ دی ہو جو کور نہ کی ہو، غلط کو غلط کہہ دیا، ہر صحیح بات بتا دی، آئین میں جو کچھ ہے وہ بھی بتا دیا، جو شے غلط ہے وہ بھی بتا دی، اور صرف یہ نہیں ہے، اور پھر ہر شے ریلے ہو رہی ہے لائیو 24/7، اور ہر کسی نے دیکھا بھی ہے، مگر وہاں پر وہ اس ایکسٹرنل ایجنٹ آف چینج کے ساتھ، کیا ایکسٹرنل ایجنٹ آف چینج جو اس وقت شیخ الاسلام ہے، جو معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایکسٹرنل ایجنٹ آف چینج کے ساتھ کتنے لوگ نکل کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟
یا ان کی بات کو لبیک کہہ رہی ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہاں اس سے پہلے کے ادوار میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں تک پیغام نہیں پہنچا، لیکن 13 اور 14 کے 2 سالوں میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغام نہیں پہنچا. شیخ الاسلام کی شخصیت لوگوں نے دیکھی نہیں ہے، شیخ الاسلام کی فکر سے لوگوں کو آشنائی ہوئی نہیں ہے. وہ پاکستان سے چاہتے کیا ہیں، پاکستانی عوام کے لیے چاہتے کیا ہیں، وہ معاشرے میں تبدیلی رونما کیسے کرنا چاہتے ہیں. کون بیٹھا ہے یہاں پر کہ جس نے ان دنوں انہیں لائیو نہ سنا ہو؟ یہی کچھ آپ لوگوں کو بھی تو نصیب ہوا نا. کسی نے کسی سن میں حضور شیخ الاسلام کے سامنے بیٹھ کر ایک خطاب سن لیا، وہ کہتا ہے میرا دل بدل گیا، میں تب سے وابستہ ہو گیا. کسی نے جھلک دیکھ لی، کہتا ہے میں وابستہ ہو گیا. تو وہ تو 70 دن ہر چیز لائیو تھی، وہ سننے والا کیوں نہیں وابستہ ہوا؟ اس کا دل کیوں نہیں پوری طرح پھیرا؟ وہ کیوں مائلڈ اپریسیشنل موڈ میں رہا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ وہاں پر ابھی تک وہ انٹرنل ایجنٹ آف چینج اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمایا ان کے اندر. اس لیے جتنی بھی ایکسٹرنل ایفرٹ کرتے رہیں، وہ ایکسٹرنل ایجنٹ تبدیلی رونما نہیں کر سکتا جب تک انٹرنل ایجنٹ اس کا معاون نہ ہو. آپ لوگوں کی زندگیاں اس لیے تبدیل ہوئیں کہ آپ لوگوں کے اندر انٹرنل ایجنٹ زندہ تھا. جیسے ہی ایکسٹرنل ایجنٹ کی وہ جھلک دیکھی، کلمات کانوں میں سماعت میں داخل ہوئے، تو انٹرنل ایجنٹ نے لبیک کہا. جن کے ہاں وہ انٹرنل ایجنٹ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا، جتنی مرضی تگو دو کر لیں، وہ نتائج رونما نہیں ہو سکتے. یہ معاملہ معاشروں کے ساتھ بھی ہے، اور یہی معاملہ ظاہر کے ساتھ اور انسان کی ذات کے ساتھ بھی ہے. آپ جا کر حضور شیخ الاسلام کی، کسی شیخ کی، بزرگ کی، اہل اللہ کی صحبت میں جا کے 20 سال بیٹھے رہے، آپ کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں آنا. انسان اگر خدا نخواستہ اسی طرح خائن رہتا ہے، اسی طرح گناہگار رہتا ہے، اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی. تو وہ ایکسٹرنل ایجنٹ تو 20 سال ہدایت دے رہا تھا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ انٹرنل ایجنٹ نہیں ہے جو پکڑ لے، اس پیغام کو ریسیو کر لے. اور جن کے پاس وہ انٹرنل ایجنٹ ہوتا ہے ظاہری تبدیلی کے لیے، پھر وہ بات کار فرما ہو جاتی ہے کہ ایک نگاہ بھی شیخ کی کام کرتی ہے، کیونکہ پھر وہ انٹرنل ایجنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. جن کے پاس وہ ہے نہیں، 50 سال بھی شیخ کی صحبت کوئی کام نہیں کرتی. تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی ایکسٹرنل ایجنٹ کو انٹرنل ایجنٹ کی اشد ضرورت ہے. اور کسی بھی فکر کو پروان چڑھانا ہو، چاہے وہ ہم کئی بار کہتے ہیں نا عالمی مغرب ہے، مغربی یلغار ہے، ماحول ہے، کلچر ہے، میڈیا ہے، ہر چیز، مغرب بیٹھ کر جو مرضی تماشا کرتا رہے، اگر انٹرنل ایجنٹ اپنے چینلز کے اوپر وہ بے حیائی نہ دکھائیں تو معاشرے بے حیا ہوتے. جو کچھ باہر تھا وہ انٹرنل ایجنٹ نے اڈاپٹ کیا، اس لیے معاشرہ ویسا ہو گیا. اسی طرح اچھائی ہے کہ باہر کی اچھائی کو اگر اڈاپٹ کر لیا جائے تو اندر تبدیلی رونما ہو جاتی ہے. کئی ممالک ایسے ہیں کہ جو کلیتاً ایک مسلک کے ماننے والے ہیں. آج بہت زمانہ پہلے تک وہ کمپلیٹلی کسی اور مسلک کے ماننے والے تھے، لیکن انٹرنل ایجنٹ جب آیا اس نے تبدیلی، پھر جب ایکسٹرنل ایجنٹ کو انٹرنل سپورٹ حاصل ہوئی، تبدیلی یوں آئی کہ اب ڈھونڈنے سے بندہ نہیں ملتا کہ دوسرے مسلک کا کوئی ہوگا.
تو یہ میں مختلف مثالوں سے ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل ایجنٹ آپس میں کتنے لازم ملزوم ہیں. تحریک منہاج القرآن ہو، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ ہو، آپ لوگ کام کر رہے ہوں، آپ سب کے لیے معاشرتی سطح پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی جذباتی ہو جائیں، جتنی بھی مشکلات سہ لیں، جب تک معاشرے میں وہ انٹرنل ایجنٹس پیدا ہوتے نظر نہ آئیں تو سمجھیں کہ ابھی بہت سفر باقی ہے. کیونکہ انٹرنل ایجنٹس ہوں گے تو آپ کی بات سمجھیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ انٹرنل ایجنٹس کیسے پیدا ہوں؟ انٹرنل ایجنٹس شعور کی بیداری سے پیدا ہوتے ہیں. کہ ہم نے جو 13 اور 14 میں ایکٹیویٹی کی، وہ انٹرنل ایجنٹس پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی، لیکن اس کے نتیجے میں جو ایکسٹرنل ایجنٹس تھے انہوں نے اپنا حق ادا کیا، لیکن انٹرنل ایجنٹس مردہ رہے. انہوں نے اس حق کو سمجھا نہیں اور اس کو ریسیو نہیں کیا. تو پھر اس ایکسٹرنل ایجنٹ کو اب کیا کرنا ہے؟ اس ایکسٹرنل ایجنٹ کو معاشرے میں پھر پھیل جانا ہے اور شعور کی بیداری کے ذریعے ایکسٹرنل ایجنٹ کے پیغام کے لیے سپیس کریٹ کرنی ہے، گنجائش پیدا کرنی ہے، معاشرے میں دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں میں ہدایت کا کام کرنا ہے، شعور کی بیداری کا کام کرنا ہے، غلط کو غلط کہتے رہنا ہے، صحیح کو صحیح کہتے رہنا ہے، حق کا ساتھ دیتے رہنا ہے، برائی کو برا کہتے رہنا ہے. شعور کی بیداری کی ایک ایسی مہم ہے کہ جو گریجولی کرتے کرتے قطرہ گرتا گرتا تو پتھر میں بھی نشان چھوڑ دیتا ہے. تو یہ تو پھر انسان کا شعور اور ذہن ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پیشنس چاہیے، کہ پیشنس کے ساتھ اپنے عمل کو کرتے رہنا ہے. قرآن مجید کا جو حکم ہے نا تذکیر، اس حکم کی بجا آوری میں کام کرتے رہنا ہے. اور حاضرین گرامی، اگر اس کو آپ مائکرو لیول سے نکل کے ذرا میکرو لیول پر تصور کریں تو پھر تو ایک تحریک، ایک شخصیت تو کچھ بھی نہیں رہتی. پھر آپ میکرو لیول پہ 1400 سال دیکھیں گے کہ ہمیشہ برائی ہر اگلے دور میں غالب آتی گئی ہے، اور اللہ پاک 1400 سال میں ہر صدی میں شخصیات، مجددین، نہ جانے کتنی بڑی بڑی ہستیاں بار بار بھیج رہا ہے اسی تذکیر کے عمل کو زندہ رکھنے کے لیے کہ وہ اچھائی غالب آ جائے. لیکن برائی بڑھتی جا رہی ہے. تو معاشرے میں اسی ایکسٹرنل ایجنٹ کے لیے سپیس کریٹ کرنے کے لیے اگر مائکرو لیول پر دیکھیں تو آپ ایک تحریک دیکھیں گے، ایک شخصیت دیکھیں گے. لیکن اگر میکرو لیول پر دیکھیں تو 1400 سال دیکھیں گے کہ اللہ پاک سینکڑوں شخصیات بھیج چکا ہے اسی برائی کے مقابلے میں. برائی کا مزاج ایک رہا ہے، برائی کا طور طریقہ ایک رہا ہے، برائی کا انداز ایک رہا ہے، ظلم کا انداز ایک رہا ہے، جبر کا انداز ایک رہا ہے، سازشوں کا انداز ایک رہا ہے. آپ مطالعہ کریں، جب حق کی قوتوں پر ظلم ہوا ہے تو ایک سا ہوا ہے، غلط کو غلط کہا گیا، ایک سا کہا گیا. 1400 سال میں کفر کے فتوے لگے ہیں تو ایک طرح کے لگے ہیں. مولوی بکا ہے تو ہر صدی میں مولوی ایک طرح کا بکا ہے. دین بکا ہے تو ایک انداز میں دین بکا ہے. بادشاہوں کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی ہے تو ایک ہی انداز میں بیعت کی ہے. جب کمزور خوف زدہ ہوا ہے تو ہر صدی میں ایک ہی انداز سے خوف زدہ ہوا ہے. وہ پیمانے نہیں تبدیل ہوئے. اس لیے میں نے کہا کہ میکرو لیول پر دیکھیں کہ میکرو لیول پر غلط اور صحیح کے درمیان جنگ، اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ تو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. یزیدیت اور حسینیت کے درمیان جنگ تو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے.
لیکن ہر اگلے دور میں برائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا انداز، اس کی اسٹریٹجی بڑھتی جا رہی ہے، ظالم بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جہاں پر تبدیلیاں رونما ہوئی بھی ہیں وہ آرٹیفیشل ہے، اوریجنلٹی کا تصور ہی نہیں رہا۔ یہی بے شمار ملکوں میں آپ تماشا دیکھتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد جب شعور کی آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کیا تماشا تھا۔ پاکستان کے اندر آپ یہی 1.5 سال پہلے کا ایک آپ تماشا ذرا سوچ لیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا، ہمارے اپنے لوگ کتنے جذباتی تھے، لیکن آج حالت آپ دیکھ لیں کہ سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ اب کوئی شرماتا ہی نہیں یہ کہنے میں کہ کون ہے پیچھے، کوئی یہ پوشیدہ مسئلہ نہیں رہ گیا۔ اپنے گھر میں 5 سال کے بچے سے بھی پوچھیں گے وہ بھی بتا دے گا، اتنا عیاں ہو گیا۔ لیکن اس وقت فرق اتنا ہے کہ وہی ایکسٹرنل ایجنٹ، حق کا نمائندہ، وہ آواز حضور شیخ الاسلام، وہ 1.5 سال پہلے یہی بتا رہے تھے، لیکن کیوں ہمارے اندر اس وقت ہمارا انٹرنل ایجنٹ سو رہا تھا، وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن آج ہم نے دیکھ لیا ہے، اتنا ہی فرق ہے کہ جو ایکسٹرنل ایجنٹ ہوتا ہے وہ چیزیں جانتا ہے پہلے سے، لیکن ہم اپنی سادگی میں، اپنی ناسمجھی میں مارے جاتے ہیں۔ اور یہی 2013 اور 14 کے حالات آپ دیکھیں، بڑی سادہ سی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ اس زمانے میں وہ 2 سال 3 سال پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا تھا ایکسٹرنل ایجنٹس کی صورت میں، اب ذرا اپنی نگاہ میں، تصور میں وہ سارے کریکٹرز اور چہرے لے آئیں کہ جو اس وقت ایکٹیو تھے اور ملک میں کچھ تبدیلی چاہ رہے تھے۔ ذرا غور کریں نا، اپنی چشم تصور میں وہ چہرے لے آئیں سب، اس کے بعد مجھے بتائیں ان ساروں میں سے کوئی ایک بھی اس نظام سے آج باہر ہے؟ سب کو اپنا اپنا حصہ مل گیا ہے۔ جو سب اس وقت مخالف قوتیں بن کر لڑ رہی تھی، آج وہ سب شریک ہیں۔ کوئی ایک طاقت، کوئی ایک قوت، کوئی ایک قیادت، کوئی ایک جماعت جس کو کچھ نہیں ملا اور وہ 100% اسی طرح کلین ہینڈز کے ساتھ باہر ہے، تو وہ صرف آپ لوگ ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا مثال کسی کو سمجھائی جا سکتی ہے کہ وہ باقی سب کیا ہے اور آپ لوگ کیا ہیں؟ وہ باقی سب اسی حمام میں شامل ہو گئے ہیں۔ پورے ملک میں لٹرلی آپ صرف ہیں کہ جن کی انگلی کی ایک ٹپ بھی اس میں ڈپ نہیں ہوئی ان کے تماشے میں، بالکل شفاف طریقے سے باہر کھڑے ہیں آج بھی۔ یہ ہمارے قائد کی بصیرت ہے اور حق کی علامت ہے۔ پچھلے دنوں مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ اس مثال سے کیا سمجھیں گے؟ میں نے کہا اس مثال سے وہی کچھ سمجھیں گے جو ہم لیلا اور مجنو کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ کیا کہ لیلا کے سامنے 100 مجنو لائن میں لگے ہوئے تھے، پیالہ اسی کا ٹوٹا تھا جو سچا تھا، باقی پیالوں میں کچھ نہ کچھ پڑ گیا تھا، جس کو کچھ نہیں ملا تھا وہی ایک سچا مجنو تھا۔ تو آج اس نظام کی لیلا نے ہر ایک کے پیالے میں کچھ نہ کچھ ڈال رکھا ہے، جس کا پیالہ خالی ہے وہی اللہ اور اس کے رسول کا سچا مجنو ہے۔ جس کا کاسا خالی ہے وہی سچا مجنو ہے، جو مخلوق کی سچی محبت کرتا ہے، انسانیت سے عشق میں سچا مبتلا ہے۔ وہ انسانیت کا درد نہیں بیچنا چاہتا، وہ انسانیت کے درد پہ سودا نہیں کرنا چاہتا،
اس کے کاسے میں اس کے حق کا انصاف بھی آج نہیں ملتا، چاہے جائے کہ کچھ اضافی ملے. کیوں؟ وہ سچا ہے اس لیے. باقی ہر کوئی ملوث ہے اس تماشے میں، ہر کوئی حصے دار ہے. اب کوئی مانے نہ مانے 100 دلیلیں دے، بھئی سادہ سی بات ہے، جس نے اپنے پیالے میں جو جو ڈلوا لیا وہ سب واضح ہے. اور اگر قربانیوں کو دیکھیں، سچوں کا یہی تو ہوتا ہے، قربانیاں سب سے زیادہ اور کاسے خالی پیالے خالی سب سے زیادہ. سچے دیتے ہیں، صرف سچوں کو ملتا نہیں ہے. یہی حالت ہے. باقی ہر کوئی اس نظام میں خوش ہے، ہر کوئی اپنی جیب اپنی جھولی بھر کے بیٹھا ہے. یوں کہہ لیں اس زمانے میں کتنوں نے موومنٹس چلائیں، اس زمانے میں کتنے لوگوں نے لڑا اس نظام کے خلاف، کتنے کریکٹرز تھے وہ چہرے ذہن میں لے آئیں. کسی اور جماعت کا کوئی بندہ آج جیل میں ہے؟ یہ آپ کی سچائی کی دلیل ہے کہ آپ صحیح معنوں میں اس نظام سے لڑ رہے تھے، آپ اس کے حصے دار نہیں تھے، اس لیے آپ سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اس لیے آپ سے بدلہ لیا جاتا ہے، آپ کا کاسا توڑا جاتا ہے. اور یہ توڑا جاتا رہے گا، پر ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سچے مجنو ہیں. ہم سچے حق کے لیے کھڑے ہیں، اس کے لیے لڑتے ہیں، جانیں دیتے ہیں. اور آج بھی اس نظام میں ہمارا سپورٹر کوئی نہیں ہے. ہوتا تو ہمیں انصاف مل جاتا. تو یہ وہ تصور ایکسٹرنل اور انٹرنل ایجنٹ کا ہے. ان ساروں کو حصے اس لیے مل جاتے ہیں کیونکہ یہ کچھ ایکسٹرنل ایجنٹس کے اچھے انٹرنل ایجنٹس بن جاتے ہیں. ہم کیونکہ کسی کے انٹرنل ایجنٹ بنتے نہیں ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے خود ہی ایکسٹرنل ایجنٹ بنایا ہے حق کے لیے. ہم اس حق کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں. ہم کائنات میں کسی کے نمائندے نہیں ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے نمائندے ہیں. اس لیے یہ بات لوگوں کو بری لگتی ہے، مگر ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہمارا لباس پاک ہے، ہمارے چہرے پاک اور صاف ہیں، بے داغ ہے، ہماری قیادت بے داغ ہے. باقی تو سٹرگل ہے، ہم یہاں سٹرگل ہی کرنے آئے ہیں، وہ ہم کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے امین ہیں، ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. حق کے نمائندے ہیں، حق کا پرچم اللہ پاک نے اس دور میں ہمیں تھما رکھا ہے، ہمارے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے. دنیا جو بھی کہتی رہے، ہر بار ہمارے قائد کی بات ہی سچی ثابت ہوتی ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا فخر ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک سوال بھی ہے کہ جب ہر بار قائد کی بات ہی سچی ثابت ہوتی ہے تو پھر ہم کیوں بہک جاتے ہیں، کیوں ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، کیوں قدم متزلزل ہوتے ہیں؟ اگر اللہ پاک نے اتنی استقامت والی اور مضبوط قدموں والی قیادت دی ہے تو ہمارے بھی تو فکر نظریات ویسے ہو جائیں. محبت ہماری پکی ہے، محبت جانے دے دیتی ہے، نظریات میں بھی ویسے پختہ ہو جائے. وہ تب ممکن ہوگا کہ جب وہ ایکسٹرنل ایجنٹ جو ہمارے قائد کی آواز ہے اس کے لیے ہمارے اندر بھی انٹرنل ایجنٹ ذاتی کیپیسٹی میں اتنا ہی طاقتور ہو جائے گا، تو پھر اس پیغام کو صحیح معنوں میں اڈاپٹ کر لے گا. اب یہ جو سیمینار جس کا انعقاد یہاں پر کیا گیا ہے اور اگلے 2 دن آپ لوگ مختلف سیشنز میں شریک ہوں گے، مختلف ٹریننگز کا حصہ بنیں گے، اس کا بنیادی مقصد اسی انٹرنل ایجنٹ کو جھنجھوڑنا ہے.
اسی انٹرنل ایجنٹ کو تیار کرنا ہے کسی بھی کام کے لیے. اس کے لیے آپ یہاں پر جمع ہیں. ظاہری ڈیولپمنٹ، اگر آپ نے کوئی علم حاصل کرنا ہے، کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیشہ انٹرنل ایجنٹ جب تک آمادہ نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ محنت نہیں کر سکتے، آپ راتوں کو جاگ نہیں سکتے اگر آمادگی اندر نہیں ہے. آپ رات کو مصلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اگر آمادگی اندر نہیں ہے. آپ مطالعے میں زندگی بسر نہیں کر سکتے، آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، آپ سٹرگل نہیں کر سکتے، آپ دھوپ پیاس کے ساتھ، گرمی کے ساتھ محنت نہیں کر سکتے اگر آمادگی اندر نہیں ہے. آپ کسی کو ایم ایس ایم کا عہدے دار نہیں بنا سکتے اگر آمادگی اندر نہیں ہے. وہی آمادگی کا نام انٹرنل ایجنٹ ہے، اور اسی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. چاہے پھر وہ روحانی بات ہو، دینی بات ہو، اخلاقی بات ہو، علمی بات ہو، یا سیاسی بات ہو، جذباتی بات ہو، ہر شے کے لیے آمادگی اندر ہونا ضروری ہے. وہی آمادگی کا پیدا ہو جانا اصل کام ہے. اور بڑی آسان اگر تعریف کر دوں نا، بہت بڑا فلسفہ مشکل بن گیا. علامہ اقبال کا فلسفہ خودی، اسی آمادگی کا نام خودی ہے. پوچھتے ہیں نا خودی کیا ہے؟ بس وہی آمادگی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہی علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے. وہ لفظ آمادگی کو خودی کہتے ہیں، انٹرنل ایجنٹ. وہ تیار ہو جائے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. تو ایک بات ہم نے یہ سمجھی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے لیے انٹرنل ایجنٹس پیدا کرنا ضروری ہے. اور انٹرنل ایجنٹس پیدا کرنے کے لیے شعور کی بیداری ضروری ہے. شعور کی بیداری کے لیے پیشنس کے ساتھ سٹرگل ضروری ہے. کرتے رہیں، یعنی خالی نہ بو کچھ کر دی رہو، بھاویں خالی بھانڈا بھر دی رہو. یعنی کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو اللہ پاک گنجائش پیدا کرے گا معاشرے میں. وہ ایکسٹرنل ایجنٹ کا کام ہے. ایکسٹرنل ایجنٹ وہ آواز ہے، وہ ہدایت کا پیغام ہے جو ان دی ایئر ہے، وہ موجود ہے. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ جس دن اس کی ریسیپشن اور ریسیپٹیونیس معاشرے میں کریٹ ہو گئی تو لمحوں کی بات ہے، وہ آگ سلگ جائے گی. ہمیں وہ گنجائش پیدا کرتے رہنا ہے. اور یہی صورت ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. انسان کئی بار کہتا ہے نا، اب میں ذرا دوسرے پہلو کی طرف آ رہا ہوں، انڈیویجول ذاتی پہلو کی طرف. انسان کئی بار کہتا ہے نا، میں 40 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، اتنے عرصے سے میں نماز پڑھتا ہوں، میں صحبت اختیار کرتا ہوں، شیخ الاسلام کے خطاب سنتا ہوں، دین کی باتیں کرتا ہوں، دین کی تبلیغ بھی کرتا ہوں، اتنے دھکے بھی کھاتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، مطالعہ بھی کرتا ہوں. لیکن جو ساری باتیں ہم بزرگان دین سے سنتے ہیں، جس چنگاری کا تذکرہ سنتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ کب لگتی ہے؟ کب سلگتی ہے؟ وہ نہیں آتی. تو بات کیا ہے کہ وہ ہدایت، وہ پیغام، وہ محبت، وہ عشق دیٹ از ان دی ایئر، وہ موجود ہے. ہمیں بس کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے. وہ ایک لمحہ آئے گا کہ جو باہر ہوا میں آگ موجود ہے اندر اسے پکڑ لے گا. جس دن اس نے وہ چنگاری پکڑی پھر تو آگے لمحوں کی بات ہے، پھر سال نہیں لگتے، پھر لمحوں کی بات ہے. بس اس لمحے کا انتظار کرنا ہے اور اس لمحے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. اگر ہر چوک چوراہے پر گاڑی روک کر اتر کے دیکھیں گے پھر سفر طے کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر اپنے کام میں، اپنی دھن میں، اپنے جنون میں لگے رہیں گے، وہ ایک دن ایسا آئے گا لمحہ کہ جب وہ باطن باہر موجود چنگاری پکڑ لے گا اور پھر وہ اندر بھانبڑ بن جائے گا. تو پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے آمادگی ضروری ہے. سب سے پہلی بات
جب وہ آمادگی پیدا ہو جائے تو پھر ایکسٹرنل ایجنٹ تو اللہ پاک نے ہمیں پہلے ہی دے رکھا ہے، ہماری قائد کی صورت میں، ان کی تعلیمات کی صورت میں، ان کی ذات میں ایک حسین رول ماڈل کی صورت میں، ان کی لائف لانگ سٹرگل کی صورت میں، ان کے آئیڈیلز کی صورت میں، ان کے معیارات اور پیمانوں کی صورت میں، وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ اٹس جسٹ اے میٹر کہ ہم نے اپنے اندر آمادگی پیدا کرنی ہے۔ جس دن ہم وہ آمادگی پیدا کر لیں گے تو باہر تو سب کچھ موجود ہے ایکسٹرنل ایجنٹ کی شکل میں، تو وہ باطن بھی اس کے اوپر امیون ہو جائے گا۔ اس شے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب ایکسٹرنل ایجنٹ کو ایز اے رول ماڈل دیکھ کر اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں آمادگی کے بعد، تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے صحیح معنوں میں فالو کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں کبھی شخصیت اچھی لگتی ہے، اس کا لباس پسند آتا ہے، اس کی بول چال پسند آتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، طرز زندگی پسند آتا ہے، ہم اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس کا کانفیڈنس پسند آتا ہے، کبھی ہم اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ تو کیا یہی سب کچھ ہے؟ نہیں، اصل جو شے ایکسٹرنل ایجنٹ میں دیکھنی ہے وہ اس کا کردار دیکھنا ہے، اس کا اخلاق دیکھنا ہے، اس کا ویژن دیکھنا ہے، اس کا لیول آف کمٹمنٹ دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کا لیول آف کمٹمنٹ اس کی کاز کے ساتھ دیکھنا ہے، اس کے روز و شب دیکھنے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے، اس کے اندر للہیت دیکھنی ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھنی ہے، اس کا علم دیکھنا ہے، اس علم کے لیے محنت دیکھنی ہے، تگ و دو دیکھنی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی آئیڈیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں، کسی ایکسٹرنل ایجنٹ میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو ایڈاپٹ کرنے کی آمادگی اندر پیدا کرنی ہے، پھر انسان کے اندر وہ تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ ہم لوگ کئی بار دیکھتے ہیں مختلف کام کرتے ہوئے، معاشرے میں ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہوئے، ہم لوگ کئی بار ظاہر پر نگاہ جاتی ہے اور ہم اس کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی اس میں پوشیدہ ہے، ایسا لباس پہن لینے میں، ایسے بات کر لینے میں، جوش کا اظہار کر لینے میں، کسی سے جھگڑ پڑنے میں، اوور کانفیڈنس کا اظہار کرنے میں، جذبات کا اظہار کرنے میں۔ مگر کبھی غور کریں تو وہ تو شاید ہمارے قائد کی کیفیات ہیں، وہ تو حال نہیں ہے۔ حال تو وہ تھا جس میں بچپن گزرا ہے، حال تو وہ تھا جس میں جوانی گزری ہے، حال تو وہ ہے جو زندگی کا بیشتر وقت جس طرح گزرتا ہے اسے حال کہتے۔ کئی چیزیں جو ظاہر میں آج اپنے قائد میں ہم وہ 69 ایئرز کے ہو گئے ہیں ان میں آج دیکھتے ہیں، لیکن جب اپنی وہ فارمیشن سٹیج پر تھے تو وہ ایسی چیزیں نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ تھے تو اور چیز تھی، وہ ایز اے چائلڈ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھے، وہ ایز اے انٹلیکچوئل اور پروفیسر کچھ اور تھے۔ جب وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، مینجمنٹ کے مامور ہیں، اس وقت ڈیلنگ اور ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو 14 والے دھرنے دیتے تھے وہاں؟ وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ رول تھا، لیکن جب 13 اور 14 میں وہ نکلتے ہیں پھر وہ منظر کچھ اور دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سارے مظاہر ہیں یہ حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت وہ ہے جو زندگی گزارتا ہے انسان، اس کی اصل ہے، اس کا مزاج ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کے باطن کی کیفیات ہیں، اس کا اخلاص ہے، خلوص نیت ہے، اس کی محنت ہے، یہ وہ اصل شے ہے۔
تو آمادگی اپنے اندر پیدا کر کے پھر اپنے آپ کو انسان ڈسپلن کرے ویسے جیسے اپنے رول ماڈل، آئیڈیل یا اس ایکسٹرنل ایجنٹ کو دیکھتا ہے، پھر وہ کچھ اچیو کر پائے گا۔ بچپن میں آپ کا بچپن ہے، 7-8 سال آپ کی عمر ہے، تو جتنے پرانے لوگ آپ کو جانتے ہیں یا جن سے تھوڑا بہت ہم سن بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ 6-7 سال کا بھی آپ کو دیکھا ہے، ہمیں یاد نہیں کہ آپ کبھی تہجد بھی چھوڑتے تھے، مسجد میں نظر آتے تھے۔ انہیں یاد نہیں کہ کبھی مذاق میں گلی محلے میں جھوٹ بھی بولا ہو، انہیں یاد نہیں کہ کسی کے ساتھ جھگڑے ہوں، کسی کے بعد گریبان تک خدا نخواستہ پہنچ گئی ہو، انہیں یاد نہیں کہ وہ جوانی کی زندگی میں جب تھے تو اتنی زیادہ شخصیت میں طاقت، وقار، کانفیڈنس اور علم کا یہ معیار رکھنے کے باوجود عاجزی کمال پر ہے، انکساری کمال پر ہے۔ یہ شخصیت ہے قائد کی ہماری، جسے ہم نے فالو کرنا ہے۔ وہ اگر یونیورسٹی لائف کے اندر ہیں تو بڑی سمپل لائف ہے، فہم القرآن تک کے لیے بھی جاتے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا وہ گاڑی پہ جاتے ہیں یا کسی اور چیز میں۔ گاڑی نہیں ہے تو کوئی دوست بائک نہیں چلا سکتے، موٹر بائک پہ بٹھا کے لے جاتا ہے فہم القرآن دین۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اوور پروٹوکول سے، لاؤڈ اپیرنسز سے، کیونکہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر وہ شخصیت میں اتنی طاقت رکھ کر بھی وہ مختلف ہے، علم سے رغبت ہے، خود اپنی ذات میں اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں، لیکن اپنے استاد کے آگے ایسے ہیں۔ میں یہ آغوش میں کل غالباً پروگرام تھا، میں بتا رہا تھا، حضور پیر صاحب تو آپ کے شیخ ہیں نا، روحانی شیخ ہیں، میں استاد کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دن آپ کے استاد آپ کے گھر آ گئے، مڈ 80s کی بات ہے، اس وقت پورے ملک میں آپ ایک اپنا مقام بنا چکے تھے، فہم القرآن چلتا تھا، پوری دنیا سنتی تھی، اور ایک بہت بڑی فالوئنگ کریٹ ہو چکی تھی۔ تو وہ استاد ایک دن آئے تو کوئی شخص عرض کرنے لگا کہ یہ جو آپ کے استاد ہیں نا، یہ میں نے اس کو سنا ہے، یہ آپ کی بہت مخالفت کرتے ہیں۔ یہ شیخ الاسلام کی بات بتا رہا ہوں، ہم لوگ تو برداشت نہیں کرتے نا، دوست کی بات۔ کہا کہ وہ مخالفت کرتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کو ڈانٹ دیا، فرمایا میں تمہاری بات سننا بھی نہیں چاہتا، اگر یہ کرتے ہیں تو میرے استاد ہیں، ان کا حق ہے، کریں۔ آپ ان کو منع کرنے والے کون ہوتے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں مخالفت کرنا تو کریں۔ اسی کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ عمل یہ ہے کہ اپنے گھر میں مہمان نوازی کی، جب تک وہ موجود رہے استاد جوتا نہیں گھر میں پہنا، بھاگ دوڑ کرتے رہے اور اپنے ہاتھ میں جوتے لے کے ان کو جوتے پہناتے رہے۔ کیوں؟ کہ میرے استاد ہیں۔ اتنا مقام و مرتبہ رکھ کے عاجزی اور انکساری کا حالت یہ ہے کہ میں نے 4 لفظ بھی کسی سے پڑھے ہیں تو میرا اوپر احترام کا عالم یہ پھر ملتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کچھ دیکھنا ہے قائد میں شخصیت کے لیے، کچھ آئیڈیلز بنانے ہیں، کچھ رول ماڈل بنانے ہیں، تو یہ عادات ہے۔ بچپن کی پاکیزگی ہے، پاکیزہ جوانی ہے، نگاہ کی پاکیزگی ہے، سماعت کی پاکیزگی ہے، محنت ہے، علم ہے، استاد کا احترام ہے، بڑوں کا لحاظ ہے، چھوٹوں سے پیار ہے، ریکارڈ پر نہیں کہ کبھی کسی سے جھگڑ کے گریبان بھی پکڑ لیا ہو کسی کا۔ وہ شگفتگی ہے، وہ نرمی ہے، وہ پیار ہے، وہ متانت ہے۔ یہ ہمارے قائد ہیں۔ کسی دشمن کی بات بھی کریں تو ساب لگاتے ہیں آگے، نہ قابل ہو وہ اس کے پھر بھی لگاتے ہیں۔ یہ شخصیت کا وقار اور متانت ہے۔ کسی کا طنز نہیں کرتے، کسی کا مذاق نہیں کرتے، جتنا بڑا ہی کوئی دشمن کیوں نہ ہو، اور کوئی لاکھ مرتبہ ان کا مذاق کر رہا ہو، ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں، دل کی وہ وسعت رکھتے ہیں، اور اتنے مقام و مرتبے کے بعد عاجزی کا پیکر ہے۔
اسی کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک ویڈیو کلپ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، وہ میں نے عرفان بھائی سے کہا کہ اگر اس کو ارینج کر سکے تو میں تھوڑی دیر وہ دکھانا چاہوں گا، اسے پلے کریں ذرا. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں، یہ کون لوگ بیٹھے ہیں سامنے، یہ ادارہ کس کا ہے، بنایا کس نے ہے، حضور قدوۃ الاولیاء کو دعوت دے کے یہاں بلایا کس نے ہوا ہے، یہ پروگرام کس کا ہے، یہ پوری جو سجائی ہوئی ہے مجلس وہ کس نے سجائی ہے، اس کے منتظم کون ہیں، اس سب کا سہرا کس کے سر ہے. اور اس عمر میں آپ ایک زمانے میں اپنی فالوئنگ بنا چکے ہیں، ادارہ قائم کر چکے ہیں، اور حضور قدوۃ الاولیاء کو آپ نے بلایا ہوا ہے. یہ 7 صوفاز لگے ہیں، کسی جگہ پہ آپ کو ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں؟ غور کریں ذرا. اور جس طرح کھڑے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس شخص کا بنایا ہوا ہوگا. یہ وہ آئیڈیلز ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے کہ سب کچھ بنا کے بھی اپنی جگہ پر. ہم تو ایک ایونٹ کر لیں نا، پروگرام، تو ہمارے ہاں رجحان ہوتا ہے کہ یہ میں نے پروگرام کیا ہے، میں ہی سٹیج پر نہیں ہوں، میری تصویر نہیں آئی. تو وہ تو ایک جلسہ ہوتا ہے، یہ پوری کائنات بنائی ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے. وہ سامنے اپنے شاگرد بٹھا رکھے ہیں. کیا وہ یہ چیز سوچ رہے ہیں اس سے کہ اب میرے سٹوڈنٹس کیا سمجھیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں؟ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہیں، وہ بلکہ گم کھڑے ہیں اپنے شیخ میں. اور آپ اگر پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کو مجال ہے کہ اپنے وہ شیخ کے ساتھ کبھی بیٹھے ہی نظر آ جائیں. وہ اگر موجود ہیں تو وہ پھر بیٹھتے وہاں نہیں تھے. بیٹھنا تو دور کی بات ہے، کبھی جوتا پہنے نہیں ساتھ دیکھا ان کو. جب ایسی بے نیازی ہو جائے پھر اللہ پاک یہ عظمتیں، یہ قدریں، یہ منزلتیں دیتا ہے. کچھ ایڈاپٹ کرنا ہے تو یہ ایڈاپٹ کریں، سیکھنا ہے تو ایسا معیار سیکھیں. اب آپ ان کے کھڑے ہونے کا صرف پوز ہی دیکھ لیں، لگتا ہے کہیں سے کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ ان کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. اور یہ بزم سجائی انہوں نے ہوئی ہے. ہم اگر اپنے باطن میں جھانکیں تو ذرا غور کریں کہ ہم کن سوچوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور جس قائد کے ساتھ ہم جڑے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کے افکار کیسے تھے، ان کی سوچ کیسی تھی، ان کے نظریات کیسے تھے، وہ کیسے سوچتے ہیں، اور ہمارے پیمانے کیا ہیں. ان کے ہاں عزت وقار پروٹوکول کی تعریفیں کیا ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہیں. ان کے ہاں کس چیز کی اہمیت ہے اور کس چیز کی نہیں ہے. اب جو اس مجلس میں رنگ نظر آ رہا ہے وہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ صرف اس شے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ میں نے ایک اللہ کے ولی کے سامنے نوجوان بٹھا دیے ہیں، کچھ پا لیں ان سے، کچھ سیکھ لیں ان سے، کچھ حاصل کر لیں. اللہ کا ولی ہمارے درمیان ہے، بس لمحے قیمتی ہیں، کچھ لے لیں بس. قطع نظر اس سے کہ وہ کہیں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے. مختلف آپ دیکھیں اس لسٹ میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں اور جگہوں پر، تو شیخ الاسلام جا کے نہیں بیٹھ سکتے وہاں، یا وہ ساتھ کے حضور پیر صاحب کے ساتھ تصویر کھینچوانی ہے تو جا کے وہ ساتھ بیٹھ جائیں. وہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے. اگر کچھ سیکھنا ہے تو یہ سیکھنا ہے. ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی حسرتوں پہ مرتے پھرتے ہیں. ہماری بہت چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں دنیا میں جن کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے. بڑی چھوٹی قیمتیں ہیں ہماری. کبھی فوٹو پہ بکیں گے، کبھی سٹیج پر کرسی پہ بکیں گے، کبھی عزت کی 4 باتوں پہ بکیں گے.
اس لیے میں نے عرض کیا کہ کچھ سیکھنا ہے تو قائد سے یہ سیکھیں، شخصیت ڈیولپ کرنی ہے تو قائد سے یہ ڈیولپ کریں۔ کچھ خوبصورت باتیں اسی سلسلہ میں نصیحت کی حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کچھ روحانی اصلاح اور تربیت کی بات ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک بیان فرمایا انہوں نے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے پیار کرتا ہے، شخصیت کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جب اللہ رب العزت کسی سے پیار کرنے لگتا ہے تو اس بندے کے اندر 3 طرح کی خصوصیات پیدا فرما دیتا ہے۔ ریپیٹ کریں میرے ساتھ، کیا؟ 3 طرح کی خصوصیات پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہ باتیں بھی سنتے جائیں اور قائد کو ذرا سامنے رکھیں اپنے چشم تصور میں۔ وہ 3 طرح کی باتیں کیسی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک، اللہ پاک اس بندے کے دل میں وسعت پیدا فرما دیتا، جس سے وہ پیار کرتا ہے وسعت پیدا فرماتا ہے۔ اور کیسی وسعت؟ فرماتے ہیں سمندروں کی طرح کی، یعنی کہ جیسے سمندر میں سب سما جاتا ہے نا، اور پھر بھی وہ مطمئن ہے، بے نیاز ہے، اپنے آپ میں مگن ہے۔ سمندر دیکھا ہے؟ کس کس نے دیکھا ہے؟ صحیح میں یا گوگل پہ؟ اور گوگل پہ کس کس نے دیکھا ہے؟ ہاں، وہ سب نے دیکھا ہے۔ تو چلے ہم گوگل والی آپشن لے لیتے ہیں۔ تو سمندر آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی کہ ایک بحر بے قراں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اندر ہی مگن ہے، اپنے اندر وہ طاقت ایسی رکھتا ہے کہ خدا نہ خواستہ سونامی آ جائے تو سب بہا دے، اور اوپر سے خبر بھی نہیں ہونے دیتا کہ اس کے اندر نہ جانے کیا کیا ہے۔ اس کے دل میں آئے تو ایک لمحے میں نہ جانے کتنے سیپ موتیوں کے ساتھ اچھال کر باہر پھینک دے، اور چاہے تو پرواہ نہ کرے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کے دل میں سمندروں کی سی وسعت دے دیتا ہے۔ تو کبھی اپنی شخصیت کے پیمانے کو، اپنے آپ کو ناپنا ہو تو ہمیشہ دیکھا کریں دل میں کتنی وسعت ہے۔ کبھی وسعت صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہوتی ہے، کبھی کسی کے دل میں وسعت گھر والوں اور دوستوں کے لیے ہوتی ہے، اس سے زائد تنگی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے دل میں وسعت اپنی برادری کے لیے ہوتی ہے، اس سے زائد کے لیے تنگی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے دل میں وسعت اہل محلہ اور اپنے شہر والوں کے لیے ہوتی ہے، اس سے زائد تنگی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو اور اللہ وسیع دل دیتا ہے تو اس کے دل میں وسعت اپنے ملک کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی کوئی مسلمان ہے، عالم دین ہے، اسکالر ہے، تو اس کے دل میں وسعت اور محبت حضور کی امت یعنی اسلام کے لیے۔ پھر اللہ پاک کبھی کسی کے دل میں اور وسعتیں دیتا ہے تو اس کے دل میں اسلام سے بھی بڑھ کر پھر آگے پوری انسانیت کے لیے وسعت آ جاتی ہے۔ وہ پھر صرف اپنے ہم مذہب نہیں، دوسروں سے بھی پیار کرنے لگتا ہے۔ اور پھر کسی کے دل میں اللہ اتنی وسعت دیتا ہے کہ وہ انسان تو انسان، جانوروں، درختوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ یعنی پھر جو کچھ خدا نے بنایا ہے ہر شے اس کی دل کی وسعتوں میں سما جاتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا، ایک اہل اللہ نے، غالباً حضور داتا صاحب نے یا حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ عارف کا دل اتنا وسیع ہوتا ہے کہ پوری کائنات کی وسعت اس میں گم ہو جائے۔ کائنات کی وسعتیں عارف کے دل میں گم ہو سکتی ہیں، اتنا بڑا دل ہوتا ہے اس کا۔ تو ہم کئی بار دیکھتے ہیں نا کہ شیخ الاسلام معاف کر دیتے ہیں، ان کا دل کیسا ہے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات مائنڈ کرتے ہیں، وہ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہر کسی کے لیے پیار ہے، ان کا پیار کسی کے لیے کم نہیں ہوتا، ان کی شفقت کسی کے لیے کم نہیں ہوتی۔ یہ وسعتیں ہیں۔
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس ابتدائی زمانے میں وسعت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وسعت آ نہیں سکتی. یہ تو سفر ہے. ایک زمانے میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل ہو، بڑھ جائے. یہ تو زندگی کا سفر ہے نا. پاکیزگی طہارت کا سفر ہے، اللہ کے حضور، اس کی معرفت کا سفر ہے، اس کی قربت کا سفر ہے. تو یہی تو دعوت ہے کہ اس طرف سفر کرنا ہے، شخصیت میں تبدیلی پیدا کرنی ہے. یہ ڈیولپمنٹ کہ دل وسیع ہوتا جائے اور ہر اگلی سٹیج پر کھڑے ہو کر دیکھیں کہ کوئی تنگی تو باقی نہیں رہی دل میں. اب کتنے لوگ اس میں سما جاتے ہیں. اگر تنگیاں باقی رہیں تو سمجھیں جو کچھ ہم اپنے بارے میں سمجھتے ہیں وہ وہم ہے، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو دوسری خصوصیت اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے، جس سے وہ پیار فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو سخی کر دیتا ہے. پہلی بات کہ اس کا دل وسیع کرتا ہے سمندروں کی طرح وسعت. دوسری شے اس کو سخی کر دیتا ہے، لفظ استعمال کرتے ہیں سورج کی طرح. یعنی کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس کو سخی کر دیتا ہے سورج کی طرح. کتنی پیاری مثال ہے. سورج کیا کرتا ہے؟ سب کو روشن کرتا ہے. وہ کبھی نہیں فرق کرتا کہ اس کو دوں گا اس کو نہیں دوں گا. وہ جب چمکتا ہے تو سب کے لیے برابر چمکتا ہے. وہ ہر گلی محلے نگر ملک کانٹیننٹ ہر جگہ کو برابر روشن کرتا ہے. اب الگ بات ہے کہ کوئی دھوپ میں نہ نکلے اور گھر بیٹھا رہے، اس کو وائٹامن ڈی سے سیریس اختلاف ہو، وہ نہ نکلے. اور اگر وہ نہ اختلاف پایا جاتا ہو اور وہ سورج کی روشنی میں نکلے تو سب کو برابر دیتا ہے. تو سخی ایسا نہیں کہ اس نے مجھے فلاں دن یہ کہا تھا اس کو نہیں دوں گا، نہیں، وہ سب میں برابر بانٹتا ہے. قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. کوئی سورج کو گول کہتا ہوگا، کوئی سورج کو چکور کہتا ہوگا، کوئی سورج کو ختم ہو جانے والا آبجیکٹ کہتا ہوگا، کوئی سورج کو خدا مانتے ہیں تاریخوں میں. تو جو اسے خدا مانے یا نہ مانے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سخی ایسا ہے سورج کہ اس نے سب کو برابر روشنی دینی، اور جب اس نے ڈوبنا ہے تو سب پر ڈوبنا ہے. تو فرمایا کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے تو اس کو پہلی شے وسعت دیتا ہے سمندروں کی طرح اور اسے سخی بنا دیتا ہے سورج کی طرح. اور سبحان اللہ، یہ بات جو ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، تیسری بات وہ فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ پاک پیار کرتا ہے اس کو عجز و نیاز کا پیکر بنا دیتا ہے زمین کی طرح. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اس کو عجز و نیاز کا پیکر بنا دیتا ہے زمین کی طرح. زمین کی مثال دی کہ جس پہ سب چلتے ہیں جوتوں کے ساتھ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو کہتے ہیں نا کبھی جھگڑے، ہم کہتے ہیں وہ فلاں شخص ہمیں نیچا محسوس کروا رہا ہے، ہم پر لک ڈاؤن اپون کرتا ہے، ہمیں چھوٹا محسوس کرواتا ہے. یہ چھوٹا بڑا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ پاک جس سے پیار کرتا ہے وہ تو زمین کی طرح اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ لو چلو مجھ پر سارے، چلو تمہارا سفر تو طے ہوتا ہے نا، مجھے تم زمین ہی سمجھو. تو فرماتے ہیں جس سے پیار کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک عاجزی دے دیتا ہے زمین کی مانند. میں ریپیٹ کرتا ہوں، وسعتیں دیتا ہے سمندروں کی طرح، سخاوت دیتا ہے سورج کی طرح، اور عاجزی دیتا ہے زمین کی طرح. سبحان اللہ. یہ تین چیزیں پلے باندھ لیں، یہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. جب نوجوانی ہوتی ہے نا، یونیورسٹی کا دور ہوتا ہے، کالجز میں آتے جاتے ہیں تو ویسے ہی جوش ہوتا ہے، جسم طاقتور ہوتا ہے، تناور ہوتا ہے، جھگڑنے کا بھی دل کرتا ہے، اوپر تھوڑی باڈی بلڈنگ کی تو آتے جاتے ویسے ہی بندہ ایک آدھا پنچ دیوار میں رسید کر دیتا ہے، کسی دوست کو کر دیتا ہے. تو یعنی وہ جوانوں والے کام ہوتے ہیں.
لیکن وہ طرز جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے وہ یہ ہے. اور جوانی میں جب غصہ جوبن پر ہو، طاقت جوبن پر ہو، وہاں پر اس دور میں ایسی عاجزی کوئی کر لے تو سوچے اللہ کو کتنی پیاری ہوگی. بڑھاپے میں تو سب کر لیتے، اب طاقت ہی نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے یہاں پر اب لڑا تو بہت مار پڑے گی، تو وہ نہیں لڑے گا. جب طاقت ہو جوبن پر، پتا ہو کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اور وہاں صبر کر جائے جیسے کہ اللہ کا ولی کرتا ہے. جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طاقت ہے کہ میں ایک ٹھوکر ماروں یزید کا تخت الٹ دوں، لیکن طاقت رکھ کے صبر کر جائے. میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اللہ پاک نے ہمارے قائد کو جو مقام عطا کیا ہے، اگر وہ ارادہ کرتے، وہ ٹھوکر مارتے، اس وقت کا تخت الٹ جاتا، مگر وہ طاقت روحانی رکھ کے صبر کر جائیں اور اپنے ظاہری اسباب کے اوپر اپنی تحریک کو منحصر رکھے. یہ بڑا کام ہے، یہ شخصیت کا اعلیٰ ہے، مقام ہے اور درجہ ہے. تو اس لیے عاجزی اور انکساری، کوئی ویسے ہی عاجز آدمی ہے، درویش بندہ ہے، آتے جاتے گلی محلے میں ساروں کو سلام کرتا ہے، کوئی کاروباری نظر آئے وہ اس کو بھی سلام کرتا ہے، جو کوئی بڑا سیاستدان نظر آئے اسے بھی سلام کرتا ہے. اس کی عاجزی کیا عاجزی. شیخ الاسلام یہ سب بنا کر پھر اس طرح کی عاجزی دکھائیں تو یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے. سمجھ آتی ہے، اتنی فالوئنگ رکھتے ہیں، اتنا مقام مرتبہ رکھتے ہیں، پتہ ہے سب کچھ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، پھر بھی عاجزی اور انکساری میں یہ زمین کی مانند ہے. مجھے یہ ان تینوں چیزوں کا کامل مظہر حضور شیخ الاسلام کی ذات نظر آتی ہے. آپ کی ذات میں سخاوت سورج کی مانند ہے، سب پر برابر بانٹتے ہیں. آپ کی ذات میں وسعت سمندروں کی مانند ہے. عام مولویوں کو جو بات ہضم نہیں ہوتی، آپ کے پاس کسی کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہے، سب کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، سب کو گنجائشیں دیتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، سب کو قریب کرتے ہیں. سمندروں کی سی وسعت ہے. پھر مسلمان کیا نان مسلم ہو اس کو بھی اتنی شفقت دیتے ہیں کہ پاکستان کے نان مسلمز بھی آپ سے پیار کرتے ہیں. کتنی بار دوسرے ملکوں میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ سکھ کمیونٹی کے لوگ آ جاتے ہیں، اب کیونکہ ان کے ہاں تصور نہیں ہے، وہ اصرار کرنے لگ جاتے ہیں کہ شیخ الاسلام نو اسی متھا ٹیکنا ہے. ان کو سمجھاتے ہیں بھائی ایسا نہیں کر سکتے آپ، یہ جائز نہیں ہے. اب ان کو جائز کون سمجھائے؟ تو وہ پھر ایک سکھ کو سمجھایا، بعد میں کہتا ہے اچھا چلو متھا نہیں ٹیکن دے دے، چلو درشن تے کرن دیو بہ کے، تو وہ درشن کرتے. تو یعنی ان کے دل میں بھی اتنی تو وسعت ہے نا کہ ان کے دل میں بھی پیار ہے. میں آسٹریلیا میں تھا تو ایک ہندو تھا، اس کی شاپ پر، ابھی منہاج القرآن کا آغاز نہیں ہوا تھا، وہاں تنظیم میں نے نہیں بنائی تھی، تو اس کی شاپ پر گروسری شاپ تھی. اس کو اللہ پاک نے دل بدل دیا، پھیر دیا. تو اس کی گروسری شاپ پر میں نے سب سے پہلا سیٹ حضور شیخ الاسلام کے خطابات کا رکھوایا، ڈی وی ڈیز، اور وہاں وہ تقسیم کرتا تھا، ہندو. اب وہ گروسری سٹور تھا، تو میں جب یونیورسٹی سے واپس آتا تو کبھی کبھار رات کے لیے میں کوئی گروسری یا سامان اسی کی دکان سے لے کر گھر چلا جاتا. تو میں وہ سامان لے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ سکھ ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، وہ آئے ہیں، اور سکھ ٹیکسی ڈرائیورز آئے ہیں اور انہوں نے شیخ الاسلام کی کچھ ڈی وی ڈیز وہ اس سے لی ہیں اور وہ لے کر چلے گئے. مجھے تعجب ہوا کہ یہ سکھ کمیونٹی سے ساتھی ہیں، ان کو کیا سمجھ آئے گا، یہ تو سارے اسلامک موضوعات ہیں. میں نے ایک بار واقعہ دیکھا، کچھ عرصے بعد میں دوبارہ کھڑا تھا وہاں، میں نے پھر دیکھا ایک اور سکھ ٹیکسی ڈرائیور انٹر ہوا اور اس نے حضور شیخ الاسلام کے خطاب کی ڈی وی ڈی مانگی. اب مجھ سے وہ جانتا نہیں تھا، میں نے اس سے ویسے جاتے ہوئے خیر خیریت پوچھی تو اسے پکڑ لیا کہ بھائی یہ تو مسلمان اسکالر ہیں، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس میں، یہ جو ڈی وی ڈی لے کر جاتے ہیں.
کہتا ہے اور تو کچھ سمجھ نہیں آتی، اے رب دیاں گلاں کر دینے چنگا لگتا ہے۔ اے پتہ ہوندا ہے سانو کہ اے رب دیاں گلاں کر رہے ہیں۔ تو یہ سمندروں کی سی وسعتیں ہیں جو اللہ پاک نے انہیں دی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایسے ہی پیار کرتے ہیں۔ اور جیسے پھر بتایا کہ عاجزی اور انکساری کے پیکر ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یوں تو باتیں بہت سی ہیں، میں یہاں پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کے ساتھ چلے آپ کی بات چھڑی ہے تو ایک واقعہ اور آپ کا عرض کر دوں۔ عاجزی انکساری میں اور پھر دلوں کی وسعتوں میں کیسے لوگ تھے یہ، سبحان اللہ۔ ان باتوں کو صرف اپریشیٹ نہ کیا کریں کہ یہ بڑے لوگ تھے، یہ بھی انسان تھے، گوشت پوست کے لوگ تھے۔ اگر یہ لوگ ایسے باطن والے ہو سکتے ہیں تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہم اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی میرے نزدیک تو یہی کریکٹر بلڈنگ ہے۔ تعلیم یونیورسٹیز میں حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریز لیتے ہیں، سرٹیفیکیشنز لیتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بڑی کون سی ٹریننگ ہے اگر اندر وہ آمادگی پیدا ہو جائے؟ ان اہل اللہ کی اگزامپل سے بڑی کون سی ٹریننگ ہے؟ یہ بڑی دنیا ہمیں ٹریننگ ویسٹ سے سمجھانے بتانے آتی ہے، وہ سارے ٹریننگز کے لیسنز یہیں سے ہی نکلے ہیں۔ انہوں نے اس کو بڑی بڑی ٹرمینالوجیز دے دی ہیں، جبکہ بات وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں 1400 سال پہلے دے گئے اور صوفیاء دیتے چلے آئے ہیں۔ آپ ایک شہر سے بسطام پہنچے، رستے میں بہت دور مسافت پہ کسی شہر میں آپ نے کھجوریں خریدیں اور کھجوریں لے کر آپ اپنے شہر بسطام پہنچے۔ جب وہاں پر کھجوروں کا وہ ٹوکری کھولی تو اس کے اندر آپ کو کچھ چینٹیاں نظر آئیں۔ آپ نے ان چینٹیوں کو اٹھا کر ہاتھ پہ دیکھا۔ اب ہم ہوں تو ہمیں پہلا خیال کیا آئے گا؟ ہم بہت زور سے برا بھلا کہیں گے اس دکان والے کو، اس نے چینٹیوں والی کھجوریں دی، مجھے خراب ہے، ہم یہی کہیں گے نا۔ ان کو یہ خیال نہیں آیا، انہوں نے چینٹیاں دیکھی، ان کی رنگت دیکھی، کہا میرے شہر کی تو نہیں لگتی، یہ چینٹیاں میرے شہر کی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے جہاں سے کھجوریں خریدی ہیں چینٹیاں ساتھ لایا ہوں۔ تو پھر دل غمگین ہو گیا، کہا کہ ان چینٹیوں کے والدین بھی ہوں گے، ان چینٹیوں کی کوئی اولاد بھی ہوگی، ممکن ہے وہ اپنوں کو ڈھونڈتے ہوں، اور میں اتنے دور بسطام لے آیا ہوں ان چونٹیوں کو۔ قربان جائیں، اس زمانے میں تھوڑا گاڑی جہاز ٹرین ہوتے تھے، گھوڑوں اونٹوں کی مسافت تھی، بہت دور مسافت کی ایک جگہ تھی۔ آپ نے واپس ان چونٹیوں کو لیا، جس شہر سے آئی تھی آپ صرف چونٹیاں چھوڑنے اس شہر تشریف لے گئے۔ پھر آئیڈیلز بنانے ہیں تو یہ بنائیں، اور ایسے مزاج پھر بھری جوانی میں ہوں تو پھر کیوں نہ ایسے مزاج اگر بھری جوانی میں ہوں تو کیوں نہ حضرت باقی باللہ جیسی عظیم المرتبت ہستی، 39 ایئرز عمر ہے، آپ کا وصال ہو گیا ہے، اور 39 ایئرز میں یہ مقام پا لیا ہے کہ اپنا جنازہ اپنے مرنے کے بعد خود آ کر پڑھا رہے ہیں۔ 39 تک یہ مقام، اگر جوانیاں ایسی ہو جائیں تو اللہ پاک کیوں نہ وہ مقام عطا فرمائے۔ تو آپ نے چونٹیاں چھوڑنے تشریف لے گئے۔ اسی طرح حضور شیخ الاسلام واقعہ سنا رہے تھے مثنوی، جب مولانا روم کے دروس دے رہے تھے، بڑا خوبصورت انٹرسٹنگ واقعہ۔ حضرت مولانا روم اتنی بڑی ہستی، پورا شہر آپ کا احترام کرنے والا، رات کو اپنے احباب کے ساتھ جا رہے ہیں، باریک پتلی گلی ہے، وہاں پر سیدھا گلی کو بلاک کر کے کتا سو رہا ہے، اس کے اوپر سے جائیں تو خیال گزرا کہیں کتا اٹھ نہ جائے، اس طرف بیٹھ گئے کہ کتا اٹھے گا تو جائیں گے، اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔
یہاں تو کوئی شریف آدمی تھکا ہوا سو رہا ہو اس کو مار کے اٹھاتے ہیں میری جگہ ہے. کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ یہاں پر آپ لوگوں نے 3 دن رہنا ہے تو کچھ رات کو بھی تو کریں گے نا لوگوں کو اٹھانے کے لیے. یہ میری جگہ ہے, یہ میرا لباس ہے, میں نے پہلے واش روم جانا تھا. خراٹے بہت زور سے لیتے ہو, یہ سب کچھ کریں گے نا؟ نہیں کرنا, کیونکہ یہ طریقہ نہیں رہا صوفیاء کا. وہ تو جانوروں کے ساتھ یہ نہیں کرتے تھے. حضرت باقی باللہ کی بات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ساری رات اپنے مصلی پر عبادت کر رہے تھے. جوانی کا عالم تھا. اس جوانی میں تو ہم انسان کو بھی ایسے نارمل بات بھی مار کے کرتے ہیں, تو وہ بھی جوانی میں تھے, تو وہ رات ساری عبادت کر رہے. عبادت کے بعد پھر فجر کی اذان ہوئی. فجر کی جب نماز ادا کر کے ساری رات کا جاگا ہوا اور سردی, اپنے بستر میں جب واپس لیٹنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک بستر تھا, ایک حجرے میں رہتے تھے, اور اس کی ایک ہی بلینکٹ تھی, چادر. اس کے اندر بلی ٹھنڈ کی وجہ سے سو رہی ہے. بلی. آپ نے اسے بیدار نہیں کیا کہ اس کو سردی لگتی ہے تو سو رہی ہے, خود سے اٹھ لے. آپ ساری رات کے جاگے ہوئے. کوئی ہم جیسا ہو نا, ساری رات جاگا ہوا, اس کو تو ویسے ہی ایک اپنی ساری رات کے نوافل کی ایک بہت زیادہ اس کے اوپر ایک عجیب سا سحر طاری ہوتا ہے کہ میں نے جیسے ساری رات میں اللہ پاک کو نہ جانے کتنا منا لیا. تو وہ پاس بیٹھ گئے, کہا کہ اس کو اٹھ لینے دو بلی کو. تو جب وہ آرام سے بلی اپنی نیند پوری کر کے اٹھی, وہ گئی تو پھر آپ لیٹے. یہ خیر بہت اونچے درجے ہیں جو جانوروں کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے تو ابھی پہلے ہی اپنے گلی محلوں میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہی دل میں وسعت پیدا کرنی. ہم نے تو صرف تحریک منہاج القرآن میں اپنے کولیگز کے لیے ہی ابھی وسعت پیدا کرنی. تو یہ بالکل ابتدائی زمانہ ہے. پھر جب اللہ پاک سمندروں کسی وسعتیں دیتا دیتا بات کہاں چلی جاتی ہے, پھر ان جانوروں کے لیے بھی دل میں ایسی محبتیں اور گنجائشیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ پیغام ہے آج کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ لیسن, کہ اپنی پرسنالٹی کو یوں ڈیولپ کریں. ہمارے جو شیخ اور قائد ہیں جو شیخ الاسلام, ان کی ذات میں ایسے آئیڈیلز تلاش کریں اور اصل کو دیکھیں. ظاہر میں آنکھیں نہ اٹکا لیں, اصل جو شخصیت ہے اس پہ غور کریں. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے, اور جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک عمر بھر ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بار پھر میں MSM کو, ان کی مرکزی پوری ٹیم کو اس خوبصورت سیمینار اور آپ لوگوں کے لیے اس اہتمام کرنے پر میں مبارک دیتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس سیمینار کو کامیاب فرمائے, اور جن مقاصد کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا کانفرنس کا, ان کو مکمل فرمائے اور حاصل کرنے میں ہمارا مددگار ہو جائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.